ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقائی نامدار مدنی تاجدار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، بے سہاروں کے سہارے، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، تاجدار عرب و عجم، بنی آدم و فخر بنی آدم، ارواحنا فداہ جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں، اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات کا دست سخاوت آپ کے جیب میں ہو، اخراجات مسجد اور تعمیرات مسجد کے تعاون کے لیے، اور توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں وہ انسان ہیں یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرت محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد گرامی ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ کو میں نے اسی عنوان کے تحت گفتگو کی تھی، آج بھی انشاءاللہ تعالی آپ سے تھوڑی دیر مخاطب رہوں گا۔ اس آیت کو میں نے اس لیے تلاوت کیا کیونکہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اپنا تاریخ ولادت جو نکالا ہے وہ اسی آیت پاک سے نکالا ہے۔ سن 1272 ہجری یہ اعلیٰ حضرت کی ولادت کی تاریخ ہے، اور اس آیت سے
جو علم العادات کے ذریعے سے نمبر نکلتے ہیں وہ 1272 نکلتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے؟ اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی نسبت اس آیت سے کیا ہے؟ تاریخ ولادت، چونکہ اعلیٰ حضرت نے اسی آیت پاک سے 1272 نکالا ہے۔ تو حضرات محترم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں۔ سابقہ جنگوں کی گفتگو چالو ہو گئی، پہلے کے جنگوں کے بارے میں گفتگو ہونے لگی، تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ ابا جان، جب میں ایمان نہیں لایا تھا اور میں کافروں کی حمایت میں اور آپ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے تھے، تو ایک ایسا موقع آیا تھا کہ آپ ہماری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن باپ کی محبت ہم پر غالب آئی اور میں نے راستہ تبدیل کیا اور آپ کے اوپر تلوار میں نہ اٹھا سکا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عبد الرحمن، اگر اس وقت تم میری تلوار کے زد میں آتے تو میں یہ نہ دیکھتا کہ میرے سامنے میرا بیٹا عبد الرحمن ہے، بلکہ میں یہ مانتا کہ میرے سامنے میرے دین کا دشمن کھڑا ہوا ہے، میرے سامنے میرے خدا کا دشمن کھڑا ہوا ہے، میرے سامنے میرے رسول کا دشمن کھڑا ہے، اس لیے میں اس وقت اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا، میں یہ نہ دیکھتا کہ میرے سامنے میرا بیٹا کھڑا ہوا ہے۔ حضرات محترم غور فرمائیے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے۔ آگے آئیے، حضرت ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ہمارے سرکار کی زوجہ ہیں اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ ایمان نہیں لائے ہیں ابو سفیان، مکہ سے مدینہ آئے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ محترمہ، ہم مومنین کی ماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ رہی ہیں کہ میرا باپ میرے گھر کی طرف آ رہا ہے، آپ جلدی اٹھیں اور بستر نبوت جو لگا ہوا تھا بستر کو لپیٹ کر کے سائٹ میں رکھ دیا۔ ابو سفیان پہنچ جاتے ہیں، انہوں نے دیکھ لیا کہ بستر میری بیٹی نے لپیٹ دیا ہے۔ انہوں نے پوچھا، اے میری بیٹی، کیا میں نے تیری پرورش میں کوئی کمی کی؟ کیا میں نے تیری تربیت میں کوئی کمی کی؟ ہر بیٹی کو یہ محبت ہوتی ہے کہ اس کا باپ اس کے گھر آئے تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ وہ اہتمام کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جب میں تیرے گھر پہ پہنچ رہا ہوں تو بجائے یہ کہ میرے لیے بستر بچھانے کے، تو اس بستر کو جو پہلے سے بچھا ہوا تھا اس کو تو نے لپیٹ دیا ہے۔ تو قربان جائیے حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کہ آپ فرماتی ہیں کہ اے ابا جان، بات اتنی سی ہے کہ ابھی آپ حالت کفر میں ہیں اور قرآن فرماتا ہے ان المشرکون نجس، مشرک جو ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے، اور یہ جو بستر تھا یہ نبی پاک کا بستر تھا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ ایک مشرک جو ناپاک ہے، پلید ہے، وہ نبی پاک کے بستر پر نہ بیٹھے، اس لیے میں نے بستر کو لپیٹ دیا۔ حضرات محترم، انہی لوگوں کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی
یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے۔ حضرات محترم حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ ہیں، صحابی رسول ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک جنگ کے موقع پر ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ ان کا باپ اہل کفر یعنی مشرکین کی طرف سے باپ ہے اور بیٹا سرکار کی حمایت میں جنگ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، ایمان والے ہیں، باپ اہل کفر کی طرف سے ہے، اہل شرک کی طرف سے ہے، بیٹا سرکار کی حمایت میں ہے، اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے جنگ کر رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا کہ میں نے دیکھا کہ میرا باپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، تو حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو تلوار ماری۔ حضرات محترم غور فرمائیے کہ جب وقت آیا اس کے بعد انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے نسب سے، میرے سلسلے نسب سے میرے باپ کو ہٹا دیجئے، مجھے میرے باپ کی نسبت سے کوئی نہ بلائے، بلکہ مجھے میرے دادا جراح کی نسبت سے مجھے یاد کیا جائے، اس لیے آپ کو ابو عبیدہ ابن الجراح کہا جاتا ہے، یعنی باپ کی طرف نہیں بلکہ دادا کی طرف نسبت کر کے آپ کو پکارا جاتا ہے، اور رہتی دنیا تک کے اہل ایمان انہی ناموں سے ان کو پکاریں گے، اسی نسبت سے ان کو پکاریں گے۔ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دیا ہے۔ حضرات آئیے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ ہیں، درود پاک پڑھیں تو میں عرض کروں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک یہودی سے ایک مسلمان کا پانی کے کھیت میں پانی چلانے کی وجہ سے کچھ تنازع ہو جاتا ہے، اور وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انصاف کے لیے جاتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاملات کو سنا تو یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ وہ شخص وہاں سے نکلا، چونکہ وہ نام کا مسلمان تھا، حقیقت میں وہ منافق تھا، اس لیے اس نے پھر یہودی سے وہاں سے فیصلہ سن کر کے باہر نکلا اور یہودی سے کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فیصلہ سنا دیا، ٹھیک ہے، لیکن چلو اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں، وہ ان سے بھی فیصلہ لے لیتے ہیں۔ تو یہودی کہتا ہے کہ ڈرتے نہیں ہو اللہ سے، تمہارے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے، اب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں، چلو ان سے فیصلہ لیتے ہیں۔ تو چونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ کفار و مشرکین یہود و نصارہ پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت ہیں، جب ہمیں دیکھیں گے کہ ایک طرف یہ مسلمان ہے دوسری طرف یہودی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ میرے حق میں آ جائے، لہٰذا حضرت عمر ابن خطاب کے دربار میں یعنی ان کی بارگاہ میں یہ دونوں حاضر ہوتے ہیں اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے معاملہ رکھ دیتے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فیصلہ سناتے، یہودی نے وہ معاملہ رکھ دیا کہ اے عمر، فیصلہ سنانے سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کے نبی نے میرے حق میں پہلے فیصلہ سنا دیا ہے۔ لیکن تو حضرت عمر ابن خطاب نے کہا جب نبی نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے تو پھر ہمارے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا انہوں نے کہا کہ نہیں، حضور نے تو فیصلہ کر دیا، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آؤ چلتے ہیں عمر ابن خطاب سے بھی فیصلہ کرا لیتے ہیں، لہٰذا میں آپ کے پاس ان کے ساتھ آ گیا ہوں۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے، میں اندر سے آتا ہوں اور ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ حضرات
حضرات حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور ننگی تلوار برہنہ تلوار لے کر کے آتے ہیں اور اس نام نہاد مسلمان جو حقیقت میں منافق تھا اس کی گردن کو مار دیتے ہیں اور کہا لو میں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرات گرامی یہی وہ لوگ ہیں جن کے تعلق سے رب نے اپنے کلام بلاغت نظام قرآن مقدسہ میں ارشاد فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے۔ حضرات محترم بعد میں مدینے کے اندر شور بپا ہو گیا اور شور یہ بپا ہوا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ حضرات مقدمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، یعنی حضور تک یہ بات پہنچتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میرا عمر کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا ہے، لیکن لوگوں نے کہا نہیں حضور قتل ہوا ہے۔ جب جا کر کے حضرت عمر فاروق اعظم کو بلایا جاتا ہے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری بات رکھی تو حضرات محترم واقعی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اپنے دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں اگر آپ کے فیصلے کو وہ تسلیم نہیں کرتا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک وہ مسلمان ہے ہی نہیں اور اس کا قتل واجب ہے۔ اس نے آپ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے میں نے اس کا قتل کیا۔ حضرات ابھی یہ بات ہوئی رہی تھی کہ حضرت جبریل امین کا ورود مسعود ہوتا ہے، سرکار کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی آیت لے کر کے نازل ہوتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب جو آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے وہ مسلمان۔ سمجھ میں آئی بات پیارے؟ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اسی آیت کو اپنے تاریخ ولادت کو اسی آیت سے اخذ کیا 1272 کا مطلب یہ کہ کوئی اپنا بھائی ہو بیٹا ہو کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو اگر وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا گستاخ ہے یا سرکار کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنے والا ہو، صحابہ کرام نے یہ درس دیا ہے کہ وہ اپنا نہیں ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا سرکار حضرت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا زمانہ آتا ہے جب اعلیٰ حضرت کے زمانے میں اب مولوی اشرف فیلی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان صفحہ نمبر 8 پر یہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے تعلق سے علم غیب کے تعلق سے کسی نے سوال کیا کہ بتائیے مولانا جی بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے تو اس نے بذات خود جو ہے دو تعریف کیا کہ ایک علم ذاتی بتا دیا اور کل علم بتایا اور بعض علم بتایا، دو تعریف کر دیا اس میں۔ اگر بعض علم کی بات کرتے ہو یا کل علم کی بات کرتے ہو، کل علم تو بجز خدا کے کسی کو حاصل نہیں رہا، بعض تو ایسا علم تو عمر بکر اور مجنون اور جملہ بہائم کو حاصل ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ یعنی جیسا علم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا علم ایک عام جسے آپ کہتے ہیں نا سب کو ایسا حاصل ہے، یعنی مجنون پاگل کو حاصل ہے، جانوروں کو حاصل ہے کہ یہ معاذ اللہ رب العالمین۔ جبکہ آج اگر آپ کہہ دیا جائے کسی بھی آدمی سے کہ تمہارے فلاں عالم کا علم تو گدھے کی طرح ہے، تمہارے فلاں عالم کا علم تو پاگلوں کی طرح ہے، تو وہ آدمی لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ آج اگر کسی دیوبندی عالم کو آپ بولیے تو دیوبندی کہیں گے یہ دیکھو سنی عالم ہمارے عالم کو برا بھلا کہتا ہے، ایسا کہتا ہے ویسا کہتا ہے۔ حضرات جب اس بدبخت نے یعنی اشرف فیلی تھانوی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو پاگلوں جیسا بتایا، جانوروں جیسا بتایا، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ایسے ہی نہیں بلکہ آپ کو بتاؤں ان کے علماء دیابنا کے جو 4 مولوی ہیں جنہوں نے گستاخی
گستاخی رسول کی ہے، جس کی بنیاد پر اصل بنیاد جو اختلاف کا ہے سنی اور وہابی کا یہی اختلاف ہے کہ ان کے 4 مولویوں نے، ایک نے یہ کہا کہ حضور کا علم تو شیطان کے علم سے کم ہے، ایک نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہی کا انکار کر دیا۔ اس طریقے سے ان کے 4 مولویوں نے اپنی کتابوں میں یعنی حفظ الایمان، براہین قاطعہ، تحذیر الناس اور فتاوی رشیدیہ میں ان گستاخوں نے گستاخی رسول کی۔ اب اس کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ان کو خط و کتابت کے ذریعے سے اس کی نشاندہی کرتے رہے اور مہینوں سالوں آپ نے نشاندہی کی کہ یہ تمہاری عبارت سے گستاخی کی بو آ رہی ہے، لہٰذا اس سے توبہ کر لو۔ اب چاہتے تو یہ توبہ کر کے یہ اہل اسلام میں یہ جو اختلاف ہے اس سے بھی بچتے، اپنی عاقبت کو بھی بچاتے، لیکن انہوں نے چونکہ علم تھا، انا تھی اور ابلیس کے طرز عمل کو اپناتے ہوئے انہوں نے گھمنڈ کیا اور ان کے لوگوں نے ان کو بچانے کی کوشش کی۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے انہی گستاخیوں کی بنیاد پر انہیں کافر لکھا کہ جو رسول کے علم کو پاگل جیسا کہے، دیوانہ جیسا کہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ کوئی یہ مومن کی بولی نہیں ہو سکتی ہے، کسی کافر ہی کی بولی ہوگی۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت نے یہ کافر کا فتویٰ دیا، لیکن اس کے باوجود اعلیٰ حضرت نے صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ یہ اس پہ مہر ثبت کروائی اور آپ عرب شریف لے گئے۔ اس وقت وہاں پر آل سعود کا دبدبہ نہیں تھا، ان کی حکومت نہیں تھی بلکہ سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی، لہٰذا مرکز اسلام مکہ اور مدینہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ایک عالم ربانی ہو کر کے آپ نے فتویٰ یہاں دیا، لیکن اس کے باوجود تصدیقات کے لیے اسی فتوے کو مکہ المکرمہ کے علماء کی بارگاہ میں پیش کیا، مدینہ منورہ کے علماء کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ان لوگوں نے ان عبارتوں کو دیکھا اور عبارتوں کو دیکھنے کے بعد میں علماء مکہ میں سے 19، علماء مدینہ میں سے 13، ان بڑے بڑے جو ہے جید علماء مکہ اور علماء مدینہ نے فتویٰ یعنی تصدیق لکھا کہ یہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو فتویٰ دیا ہے ان عبارتوں کو دیکھ کر کے تو انہوں نے حق اور سچ فتویٰ دیا ہے۔ واقعی جو لوگ اس طرح سے عقیدہ گھٹیا عقیدہ رکھتے ہیں واقعی وہ ایمان سے ایسے نکل گئے کہ گویا کہ وہ ایمان میں تھے ہی نہیں۔ حضرات محترم، اور انہوں نے کہا من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، ان کے ایمان اور کفر پر جو شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، یہ کون؟ مکہ اور مدینہ، اسی کتاب، اسی تصدیقات کی اور اسی فتاویٰ کے دستاویز کا نام فتاویٰ حسام الحرمین شریفین ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اسی فتاویٰ کا نام حسام الحرمین شریفین ہے۔ حضرات محترم، جب یہ فتویٰ ہندوستان میں آیا، اب یہاں ان کو کہ مرکز اسلام مکہ اور مدینہ سے وہابیوں کے خلاف فتویٰ آیا، تو اب یہ کیا کرنے لگے؟ ہیلا حوالے، ٹال مٹول، کہ وہ عرب کے لوگ تھے اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ چونکہ اردو عبارتوں کے ساتھ لے گئے ہوں گے، لہٰذا انہوں نے اچھے سے سمجھا نہیں ہوگا، اس کے سیاق و سباق کو نہیں سمجھا ہوگا، یوں ہی تصدیق فرما دی ہوگی۔ حضرات محترم یاد رکھیے، پھر حضور سیدی شیر بیش اہل سنت علیہ الرحمت و رضوان جب ان کے فتاویٰ کو یعنی مکہ مدینہ کے علماء اور اعلیٰ حضرت کے فتاووں کو پڑھ پڑھ کے ہندوستانی مسلمانوں کو جب سنانے لگے تو اب ان کے اندر کھلبلی مچی اور اس طریقے سے انہوں نے ہیلا اور حوالہ کرنا شروع کیا۔ تو جانتے ہو حضرت سیدنا شربیش اہل سنت نے تائید فتاویٰ حسام الحرمین شریف میں آپ نے ایک کتاب لکھی الصوارم الہندیہ، جس میں ہند و پاک کے تقریباً 300 علماء یعنی متحدہ ہندوستان کے تقریباً 300 علماء کی تصدیقات یعنی یہاں پر پیش کر دیا گیا کہ دیکھیے وہ تو عرب کے لوگ تھے، یہ عجم کے لوگ بھی یعنی ہندوستان کے علماء، پاکستان کے علماء، بنگلہ دیش کے علماء
جو اردو بولتے اور سمجھتے ہیں ان علماء نے تصدیق کیا اور یہ لکھا کہ جو سرکار کے علم پاک کو شیطان کے علم سے کم بتائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمیت نبوت کا انکار کرے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو پاگلوں جیسا اور جانوروں جیسا بتائے، یقیناً وہ دین سے ایسے نکل جاتا ہے کہ اگر اس کے جو ہے کفر پہ کوئی شک کرے تو وہ بھی کافر۔ من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے نہ بڑے بڑے دستار کو دیکھا، نہ یہ دیکھا کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، اس سے کیا ہونے والا ہے حضرات، بلکہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے یہ دیکھا صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کہ اگر وہ گستاخ رسول ہے تو کوئی کتنا ہی اپنا قریبی کیوں نہ ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے تو ہمارا بھی نہیں ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایمان کی اصل ہے، ایمان کی جڑ ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک السلام یا حبیب اللہ۔ حضرات اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اتنی محتاط شخصیت، اتنی محتاط شخصیت کہ آپ نے، میں نے بتایا کہ آپ نے تعلیم اپنی والد بزرگوار حضرت سیدنا علامہ نقی علی خان صاحب قبلہ علیہ الرحمہ سے مکمل فرمائی، لیکن اس وقت رامپور میں علامہ عبدالحق خیرآبادی کا علمی غلغلہ تھا، شور تھا کہ علم منطق کے بڑے استاذ ہیں، تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ رامپور تشریف لے گئے۔ ارادہ یہ تھا کہ کچھ اسباق منطق کے ان سے پڑھ لیا جائے گا، چنانچہ علامہ عبدالحق خیرآبادی کے پاس آپ تشریف لے گئے۔ سلام و دعا کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ نے منطق کہاں تک کے پڑھی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا، قاضی مبارک میں نے پڑھ لی ہے۔ علامہ عبدالحق نے سوال کر دیا کہ کیا آپ کے ہاں آپ نے تہذیب نہیں پڑھی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کیا آپ کے ہاں قاضی مبارک تہذیب کے بعد پڑھائی جاتی ہے؟ پھر انہوں نے ایک سوال اور کیا کہ بریلی میں آپ کی مصروفیت کیا رہتی ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا تدریس ہے، افتاء ہے، تصنیف ہے۔ درس و تدریس بولے پڑھنا پڑھانا، تعلیم و تعلم، اور افتاء یعنی فتویٰ جات، تصنیف یعنی کتابوں کی تحریر۔ تو علامہ عبدالحق نے کہا کس موضوع پر آپ کی کتابیں ہوتی ہیں؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا دینی مسائل کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس پہ تو میرا قلم چلتا ہی رہتا ہے، لیکن خصوصی طور پر رد وہابیہ میں کرتا ہوں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ میرا خفتی بدائیوں والا میرا خپتی جو ہے وہ بھی، اس کو بھی اسی کا خپت ہمیشہ سوار رہتا ہے، وہ بھی ہمیشہ رد وہابیہ کرنے لگتا ہے۔ تو حضرت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کیا رد وہابیہ کرنا غلط ہے؟ تو آپ کے والد علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے والد ہیں، انہوں نے سب سے پہلے رد وہابیہ کیا ہے، اور ان کی کتاب ہے تحقیق الفتویٰ فی ابطال التغویٰ۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو فوراً انہوں نے سوال کا رخ پڑھ دیا کہ اس طرح سے آپ کی حاضر جوابی میرے پاس ہے تو مجھ سے تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا میں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ ایسے شخص سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں کرنا ہے جو اس بنیاد پر میرے ممدوح حضرت محب رسول، فضل رسول، محب رسول علامہ عبدالقادر بدایونی علیہ
علیہ الرحمہ کو صرف اس بنیاد پر خبتی کہتا ہو کہ جو انہوں نے رد وہابیہ کرنے کی بنیاد پر انہیں خبتی کہتا ہو، تو ایسے شخص سے جو ہمارے یعنی علماء اہل سنت ہیں ان کی شان میں جو تنقید کرتا ہو، ایسے شخص سے میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرات محترم، آپ واپس آ گئے اور آپ نے اس سے تعلیم حاصل نہیں کیا۔ مطلب یہ کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اتنے محتاط ہیں کہ وہ علماء اہل سنت جو رد وہابیہ پر کتابیں تصنیف کرتے ہیں یا رد وہابیہ کرتے ہیں، اگر گستاخ رسول کے رد کی وجہ سے یہ بات آتی ہے تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں آپ سے تعلیم ہی نہیں حاصل کر سکتا ہوں۔ اب جو لوگ رد وہابیہ کرنے والے جو روکتے ہیں یا ان مقررین کو جو مقرر رد وہابیہ کرنے کو پسند نہیں کرتے بلکہ تنقید کرتے ہیں، جو بھی ہوں، تو حضرات محترم وہ سوچیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے مسلک پر وہ کس طرح گامزن ہیں۔ ایک طرف اپنے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت پر کہتے ہیں اور دوسری طرف اس طرح کا معاملہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اے سنی جنتی مسلمانوں، اے مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں، جو بھی ہو، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ مقرر ہو، اگر آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا واضح بیان سننا چاہتے ہیں، اگر وہ گستاخ رسول کے بارے میں کوئی روح رعایت رکھنے والا ہے یا مداہنت کرنے والا ہے، تو ہرگز ایسے لوگوں سے نہ دین لینا اور نہ تعلیم لینا، نہ ایسی کی تقریر سننا، نہ ایسوں سے تعلیم حاصل کرنا، کیونکہ ضروری یہ ہے کہ جو اللہ و رسول کا گستاخ ہے وہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ یہی اعلیٰ حضرت اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک السلام یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ حج پہ تشریف لے گئے، یہاں تو بات کرتے ہی کرتے تھے، وہاں جا کر کے انہوں نے شریف مکہ کی کان بھری اور وہاں جا کر کے انہوں نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے خلاف مہازارائی شروع کر دی کہ ہندوستان سے وہ عالم آیا ہے۔ آج بھی جو ہمارے علماء جاتے ہیں تو وہابیوں کے پیشوا یعنی گرو گھنٹال کے پاس یہ لوگ اس طرح سے جو ہے افواہیں پھیلاتے ہیں کہ ہندوستان سے وہ عالم آیا ہے جو تمہیں گستاخ رسول کہتا ہے، تمہاری حکومت کو اچھا نہیں کہتا ہے۔ اس طریقے کی باتیں آج بھی یہ پھیلاتے ہیں۔ اس دور میں بھی جب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ وہاں تشریف لے گئے تو وہاں تو یہ بات کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ عشاق رسول تھے، اور اس لیے ان کو تو یہ بات کہہ نہیں سکتے تھے۔ البتہ ان کا وہاں پر یہ تشہیر کی گئی کہ یہ جو ہندوستان سے مولانا احمد رضا آئے ہوئے ہیں یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانتے ہیں، علم غیب مانتے ہیں، لہٰذا وہ مشرک مولانا ہندوستان سے مکہ آیا ہوا ہے، اس سے باز پرس کی جائے ورنہ اسلام میں انتشار پیدا ہو جائے گا۔ حضرات محترم یہ بات وہاں تک کے پہنچا دی گئی تو وہاں کے جو شریف مکہ تھے، جو گورنر مدینہ تھے، مکہ تھے، انہوں نے آرڈر جاری کر دیا، علماء کے ٹیم کو کہا وہ مولانا کے سامنے سوالات کیے جائیں، جو اہل سنت و جماعت کے سوالات ہیں کیا ان کے مطابق ان کے عقائد ہیں کیا جیسا یہ کہہ رہے ہیں ویسا ہے؟ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں علماء مکہ نے سوالات رکھے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرات محترم یاد رکھیے گا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے عاشق اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اب دلائل و براہین کا ایک دم انبار لیے بیٹھے ہوئے ہیں ذہنی طور پر۔ وہ کسی طرح سے اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ صاحب اس کا جواب میں یہاں کیسے لکھ سکتا ہوں، نہ میرے پاس لائبریری ہے، نہ میرے پاس کتاب ہے، اور نہ یہاں پر میرے پاس اتنا وقت ہے، طبیعت بھی میری کچھ علیل ہے، بخار کی کیفیت ہے، نہیں۔ جب انہوں نے دیا تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا اس کا جواب میں عربی میں لکھ کے دوں یا اردو میں؟ سبحان اللہ۔ اب علماء مکہ نے کہا کہ اگر آپ عربی میں لکھ کر کے دیں گے
یہ یاد رکھیے گا، یہ چیلنج ہے، کیونکہ اہل عرب تو اپنے علاوہ سب کو گونگا تسلیم کرتے ہیں نا، اپنے ہی کو اہل زبان مانتے ہیں، لیکن ایک عجمی عالم عربی علماء کے سامنے یہ کہتا ہے کہ میں اردو میں اس کا جواب لکھوں یا عربی میں لکھوں، گویا کہ ان کو بھی چیلنج ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ اہل عرب ہیں تو آپ ہی کے پاس زبان ہے، ہمارے پاس ہم عجمی ہیں لیکن عاشق رسول ہیں، اس لیے ہمارے پاس بھی زبان ہے اور بیان ہے، ہمارا بھی قلب مضبوط ہے۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان سے انہوں نے کہا اگر عربی میں لکھ دیں تو سمجھنے میں آسانی ہوگی، تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اب عربی میں لکھنا شروع کیا اور اپنے صاحبزادے حجت الاسلام علیہ الرحمہ سے فرمایا کہ اس کا نوک پلک تم درست کرتے جاؤ اور میں لکھتے جا رہا ہوں۔ چنانچہ حضور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان مکہ المکرمہ کے اندر بخار کے عالم میں تقریباً 8 گھنٹے کے اندر آپ نے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ثبوت میں دلائل و براہین یعنی قرآن و حدیث کے دلائل سے مزین کر کے ایک کتاب، ضخیم کتاب جسے الدولۃ المکیہ کہتے ہیں، آپ نے تحریر فرما دیا اور اس کے بعد میں کہا کہ یہ لیجئے کتاب اور لے جا کر کے شریف مکہ کے دربار میں پیش کر دیجئے، گورنر مکہ کے دربار میں پیش کر دیجئے۔ وہاں جب پیش کیا گیا تو حضرات شریف مکہ سے کہا گیا کہ وہ مصنف تو یہی موجود ہیں، جواب لکھنے والے موجود ہیں، اگر کہیں تو جو مصنف ہے وہ خود ہی اپنی کتاب پڑھ کے سنا دے۔ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جب خود ہی جو ہے الدولۃ المکیہ پڑھنا شروع کیا شریف مکہ کے دربار میں، تو جانتے ہو شریف مکہ کے دربار میں جب اعلیٰ حضرت الدولۃ المکیہ پڑھتے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے جو ہے کے دلائل میں آپ قرآن کی آیتوں کو اور حدیث کو پڑھتے ہیں تو پورے مجمع پر، پورے دربار میں سناٹا طاری ہو جاتا ہے، اور شریف مکہ اپنے ران پر ہاتھ مار کر کے اور کہتا ہے حق ہے، حق ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو علم عطا فرما رہا ہے، اور یہ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ حضرات محترم، جب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس طرح سے لکھا تو ان کے سب کے ایک دم زبان بند ہو جاتے ہیں۔ اسی موقع پر ایک اور مسئلہ پھنسا ہوا تھا، یہ نوٹ کا، جو یہ کاغذ کا نوٹ چل رہا ہے، کیونکہ پہلے نوٹ کا چلن نہیں تھا، کیونکہ شریعت میں گیہوں کے بدلے جو ہے چاول کے بدلے میں مٹر، اس طریقے سے سونا چاندی ایک دوسرے کے بدلے میں، رقم کے بدلے میں چلا کرتا تھا، ایسے ہی تجارت ہوتی تھی۔ نوٹ نہیں آیا تھا، کاغذ کا رکا نہیں آیا تھا، یہ چیک وغیرہ کا معاملہ نہیں تھا۔ وہ اس وقت یہ نوٹ نکلا تھا تازہ تازہ، لیکن اس کا جواب اہل اسلام میں سے کسی مفتی نے، کسی دارالافتاء نے اس کا جواب نہیں لکھا تھا، حتیٰ کہ مکہ المکرمہ میں بھی وہ استفتاء پہنچ چکا تھا، سوال پہنچ چکا تھا، لیکن وہاں پر کسی نے جواب نہیں لکھا تھا۔ جب اہل مکہ نے دیکھا، علماء مکہ نے دیکھا، حضرت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے جب علم کو دیکھا تو ان کے سامنے اسی رکا کو، اسی استفتاء کو پیش کر دیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے دیکھا تو چند ہی لمحوں کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ایک رسالہ لکھ دیا، اس کا نام کفل الفقیہ الفاہم ہے، اور اعلیٰ حضرت نے جواب لکھا کہ نوٹ کا چلن، یہ نوٹ جو ہے یہ جائز ہے اور اس کا چلن بھی جائز ہے۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت نے جب یہ لکھا تو جانتے ہو اس وقت کے جو مفتی تھے جمال ابن عبداللہ، ان کو کہا گیا کہ اللہ ان کی نظر کیوں نہیں اس جزیہ پر پڑی جس کو اعلیٰ حضرت نے جزیہ بنایا تھا اور جس کے روشنی میں اعلیٰ حضرت نے فتویٰ عطا فرمایا تھا۔ حضرات، جو نوٹ کے جواز کا پہلا فتویٰ اگر کسی نے دیا ہے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے
نے دیا ہے اور مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر فتویٰ آپ نے دیا ہے، اور اسی لیے عرب کے لوگ ہوں یا عجم کے لوگ ہوں، پوری دنیا کے اہل حق اور اہل ایمان نے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت اور اپنا مقتدا اور پیشوا اور مجدد اعظم مانا ہے۔ گایا عرب نے تیرا ترانہ، مانا عجم نے تجھ کو یگانہ، مانے ہیں تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔